الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خيره العباد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ بزرگی بزرگوں کی بے شک وجہ ہے مگر عبادت کے لاحق صرف الہ ہے، اور امامت اماموں کی بے شک وجہ ہے لیکن اطاعت کے لاحق صرف مصطفیٰ ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد اس دنیا کے اندر انبیاء اکرام کو بھیجا جو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اسے یہ بتلا دیں کہ یہ آپ کا سیدھا رستہ ہے۔ اور انبیاء کے اندر کائنات کے رب نے انبیاء کو فضیلت بخشی، کسی کو اعلیٰ مقام، کسی کو اس سے زیادہ، کسی کو اس سے زیادہ۔ اور حضرات ذی وقار، آپ نے آسمان کی طرف دیکھے تو آپ کو چاند کے اندر ستارے تو بڑے نظر آئیں گے، کہیں پہ تو آپ کو چاند کے ستارے کی اتنی زیادہ تعداد ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آسمان نبوت پہ اگر آپ نگاہ ڈالیں، وہاں پہ آپ کو کہیں پہ آدم چمکتے نظر آئیں گے، کہیں پہ آپ کو نوح چمکتے نظر آئیں گے، کہیں پہ یوسف، کہیں پہ ابراہیم، کہیں پہ موسیٰ، کہیں پہ عیسیٰ، اور انبیاء کے فرشت لمبی چمکتی ستاروں کی طرح نظر آئے گی۔ لیکن چاند اگر دیکھا جائے گا، اس آسمان کے اوپر نبوت کا چاند اگر چمکتا ہوگا، وہ کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ چاند چمکتا ہے۔ وہ چاند اکیلا چاند آپ کا اور میرا پیغمبر ہے۔ ستارے تو کائنات کے اندر بہت سے نبی ہیں۔ حضرات ذی وقار، اگر دیکھا جائے کہ کائنات کے رب نے عالم ارواح کے اندر ان پورے انبیاء کو اکٹھا فرمایا اور فرما کے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ کہ انبیاء یوسف، صالح، یونس، موسیٰ، ابراہیم، سارے انبیاء کو کہا کہ سارے سن لو کہ میں تمہاری نبوت چل رہی ہو، تمہاری شریعت کا سکہ چل رہا ہو، اسی دوران میں ایک نبی کو بھیج دوں۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، تم نے اپنی شریعت کی نہیں ماننی، تمہاری اطاعت نہیں چلنی، پھر تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور کائنات کے رب نے جو کہہ دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اب قیامت تک نبوت کا سکہ چلے گا تو کائنات کے امام کا چلے گا، آمینہ کے لال کا چلے گا دنیا کے اندر۔ اور اگر کوئی نبی آنا ہوتا، فرمان مصطفیٰ ہے نا، اگر کھلا کر نبوت کا در ہوتا پھر تاج نبوت اسی کے سر ہوتا۔ فرمان مصطفیٰ ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرات ذی وقار، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کائنات کے رب نے کائنات کے رب نے انبیاء کو بڑی فضیلتیں، بڑی مقام عطا فرمائے، اور کہیں پہ جب انبیاء کو شریعتیں، کتاب، حکمت، فضیلت دیتی رہی، لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی، کائنات کے رب نے کہا ہوگا پیغمبر نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، شریعت ساری لے جا، کتاب ساری لے جا، حکمت ساری لے جا، دانائی ساری لے جا، جمال سارا لے جا، کمال سارا لے جا، وعی ساری لے جا۔ کیوں؟ کائنات کے پیغمبر آپ کے بعد آنا جو کسی نے نہیں، تیرے بعد نبوت جو کسی کو نہیں ملنی، تیرے بعد کسی نے آنا جو نہیں، تیرے بعد کوئی نبی جو نہیں جس پہ وحی اترے، تیرے بعد
ہے تو کوئی نہیں جس پہ نبوت اترے، نبی سارا کچھ لے جا، وہ ہے نہ آیا تو ہے کہ آ گیا ہے جس نے اندھیروں میں اجالا کیا، وہ رحمت کا پردہ، وہ رحمت کا اجالا، کون آیا جمال معلا کمال تعالی، وہ کیسر و کسرا کے کنکرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بے دیکھو مرے جا رہے ہیں، کون آیا جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ دیکھو اجالا آ گیا ہے، وہ جس نے رحمت کا سب سے پردہ آ گیا ہے، کون آیا ہے حضرات ذی بکار، وہ انبیاء کا آخری امام آ گیا ہے، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آسمان کی طرف دیکھیں نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، اور اب قیامت تلک نبی کوئی نہ آئے گا، اب قیامت تلک نبی کوئی نہ آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔